سوال یہ اب اہم ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان نے ایک انسان کے ساتھ بیعت کی, وہ پیر صاحب جو تھوڑے کمزور تھے, ان سے بہتر پیر ملے تھے, وہ آگے چلے گئے. پھر آگے ایک اور بڑے بزرگ صاحب ملے, ان کے پاس چلے گئے. پھر چلتے چلتے اچھے بزرگ کے ساتھ جا کے بیعت کر. اب آپ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ یہ کیا بات ہے؟ سچا بندہ وہ ہے جو آخری بیعت کرنے کے بعد بھی اسے پہلی بیعت کا فیض سمجھے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی اجازت ہے, اسے بتاتے جاتا کہ دیکھو میں اس راستے میں چل رہا ہوں, آپ کی اجازت سے. تو ٹوٹتی نہیں ہے, یہ ترقی ہے. جس طرح آپ کو پیر کامل مل جائے تو ماں باپ کو چھوڑ دو, ماں باپ کی دعائی سے پیر کامل ملتے ہیں. بیعت کس کا ہے؟ ماں باپ کا. ٹوٹ گیا, یہ تو جڑ گیا. گویا کہ اس راستے پر چلنے والا, میں نے کہانی سنائی تھی آپ کو 2-3 دفعہ کہانی سنائی ہے, پھر سناتا ہوں کہ ایک آدمی اس سے پوچھا کسی سادھو سے کہ سادھو بتاؤ مجھے پیر میرا کہاں ہے, گرو میرا کہاں ہے؟ اس نے کہا تیرے گرو ملنے کی نشانی ہے. نشانی یہ ہے, یہ میں لکڑی دے چلا ہوں, اسے زمین میں بو دو. جس پیر کے چرنوں کے پانی لگانے سے یہ اس میں سے پتہ نکلا ہے, وہی طرح سے اس کو شوق ہی مل گیا. جو آئے نا پیر سادھو آئے, اس کے پاؤں دھوئے, اس میں ڈالے رات کو, صبح کچھ نہ نکلے, اسے چلتا بنایا چلتا بنایا چلتا بنایا. ایک شام ایسا واقعہ ہوا, ایک سادھو آیا, اس کے اسے پاؤں دھوئے, چرن دھوئے, پانی لگایا, صبح دیکھا تو پتے نکلے. کہتے مہاراج آج مجھے میرا کام ہو گیا, آپ میرے پیر ہو. کہتے میں پیر نہیں ہو جا. کہتا میرا پیر تو ہے, مجھے پکی خبر ہے کہ تو ہی پیر ہے. کوئی قابو کا نہیں. کہتے بات کیا ہے؟ کہتے بھائی میری یہ نشانی تھی کہ جب اس میں پتہ نکلے گا وہی میرا پیر ہوگا. ہم میں تمہارے چرنوں کا پانی دھو کے لگایا, تمہیں پیر ہو. مجھے بات یہ ہے کہ ہوں تو میں پیر ہی, اصل میں وہی آدمی ہوں جس نے تجھے بتایا تھا کہ یہ کام ہوگا. اصل میں ایک ہی آدمی ہوتا ہے سارا. یاد رکھو کیا ہوتا ہے, پھر سن لو کیا ہوتا ہے. سارے آدمی کیا ہوتا ہے, ایک آدمی ہوتا ہے. میں اسے کہا میں پیر ہی کی بات کرتا ہوں. راز کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے پانی چرنوں کا تو نے لگایا, اس میں پتہ نہیں نکلا, ان کی وجہ سے یہ شاخ تازہ رہی ہے. آخری کے پاؤں سے یہ پتہ بھی آیا تھے. اس کو زندہ رکھنے میں ان لوگوں کا بڑا کمال ہے جو تجھے زندہ رکھ رہے تھے. تو آج تجھے صاحب نسبت بنایا, جس نے صاحب نسبت بنایا اس نے تجھے زندہ رکھا اس راستے میں. تو سب سے پہلے ان کو جا کے سلام کر, پہلے استاد کو. جب تجھے علم کیا جسے تجھے الف ب لکھایا تھا, پہلا استاد کو ڈھونڈ جسے تجھے تفصیل لکھایا تھا. آج اس کا یہ احسان ہے کہ آج تو صاحبان علم میں شمار ہوتا ہے. تو گویا کہ بڑا پیر مل جائے تو چھوٹے پیر کا کمال ہے, پہلے اس کے پاس سیدھے کرو. بات سمجھ آئی؟ اچھی راز ہے, سیدھے سے مراد ہے. اچھا شریعت سے لگا دیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کمال سارا اسی کا ہے. کس کا کمال ہے؟ پہلے قدم کا کمال ہے آخری قدم. کیا کہا؟ پہلے قدم کا کمال ہے آخری قدم. گھر سے نکلنے کا کمال ہے منزل پہ پہنچنا. پہلے دن جب گھر سے نکلے تھے وہ قدم کمال کا تھا. تو اس کی راہ میں یہ ہوتا ہے کہ عشق کی راستے میں پہلا قدم ہی آخری قدم ہوتا ہے. جس نے چلایا تم اس راستے پر, اصل میں اس کا کمال ہے. وہ کوئی بھی تھا, نقصان تھا, نفع تھا, انسان تھا, حیوان تھا, بندہ تھا, پرندہ تھا, عورت تھا, مرد تھا, جو بھی تھا, جس نے اس راستے پر چلایا یہ فیض اسی کا ہے. آگے تو منزل ہے نا. آپ بات سمجھ رہے. تو لہذا ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب کوئی بندہ, یہ بھی یاد رکھ لینے بات, آپ بھی سن لو بات, جب کوئی بندہ گمراہ ہو جائے, یہ لفظ بس سب سے گمراہ ہو جائے, اللہ بچائے گمراہی سے. اچھا, جب کوئی بندہ گمراہ ہو جائے, گمراہی کے راستے سے چل رہا ہے, یعنی غفلت کے راستے سے چل رہا ہے, غلطی کے راستے سے چل رہا ہے, لیکن چل رہا ہے, چلتے 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 وہ توبہ طائب ہوتا ہوا صداقت کی منزل پہ پہنچ جائے. وہ اگر صداقت کی منزل پہ انجام ہو گیا, اس کا سارا سفر ہی صداقت ہے. آپ غلطی تھی, کہتا وہ غلطیوں کے اوپر بھی نثار ہو گیا کہ وہ غلطیاں جو انجام اچھا لائی ہیں وہ غلطیاں کیا تھی.
لہذا وہ لغزشیں جن کا انجام منزل تھا وہ لغزشیں کیا تھی؟ وہ کافر جو حضور پاک جانے سے پہلے کافر تھے، جب حضور پاک کے صحابہ کرام بنے ان کے کفر کو بھی اسلام بولو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں مشکل بات ہے نا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کفر اور کفر ہے، نام کافر ہے کام مومن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس منزل میں ان لوگوں کو گمراہی کے زمانے میں سنبھال کے رکھا کہ اوپر احسان عظیم کرنا ہے رحمت اللہ علیہ وسلم. یہ فقیری کی بات ہے، آپ کے سمجھ والی بات ہے. گمراہ علاقہ ہے، عرب کا کیا علاقہ تھا؟ گمراہ، حضور پاک کہنے سے پہلے وہ گمراہ علاقہ جن کے اوپر آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا احسان ہو گیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہو گیا آئے نا، اور وہ خطہ پاک ہو گیا اور وہ لوگ آپ پر جائیے صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی پڑھتے کیا پڑھتے ہو بعد میں کہتے ہو. اب یہ جو ان کے اوپر آپ سلام بھیج رہے ہو ان کا پرانا نام آپ نے رکھ لیا، صحاب کے نام پر رکھ لیا تھا رضوان اللہ علیہ مجمعین. اب آپ یہ ان کی جو پہلے والی زندگی پہ آپ عذاب بھیج سکتے ہو اسلام سے پہلے والی زندگی؟ یا اللہ ان کو جنت میں بھیج دے، ان کو جنت ہے جی ماشاء اللہ مبشرہ جنتی تو لوگ ہیں جی. یہ اب ان کی جو پہلی زندگی ہے جو اسلام سے پہلے والی وہ دوزخ میں جائے گی. کیا سمجھے آپ بات؟ وہ گناہ جو معاف ہو گئے وہ گناہ کیا تھے؟ دعا یہ کرو کہ ایسی نیکی نہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے جو رد ہو جانی ہے. آپ بات سمجھے؟ وہ گناہ جو معاف ہو جانے والے ہیں مطلب وہی بڑی بات ہوتی ہے. یہ خاص بات ہے کہ ایک دعا بہت بڑے بزرگوں کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے ان گناہوں سے بچا جو گناہ دعا کو چھین لیتے ہیں. کون سی چھین لیتے ہیں؟ دعا کو چھین لیتے ہیں. تو ایسے گناہ سے بچا جس دعا سے بندہ غافل ہو جائے. تو وہ گمراہی جس کا انجام منزل ہو اسے گمراہی نہیں کہتے ہم لوگ. آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ بندہ خالد بن ولید ہے رحمۃ اللہ علیہ اور رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ہے تو بڑا مسئلہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے. یہ پہلے سنے دوسرے علاقے میں تھے. ہاں اچھا جنگلوں کے خلاف تھے. اب یہ سرکار بندے وہاں خلاف تھے ہمارے. اچھا پھر بولو گے جو آدمی ادب والے بنا دیے گئے ان کی وہ زندگی جہاں ادب نہیں تھا وہاں بھی آپ نے ادب لگا دیا. پھر بولو گے جو آدمی ادب والے بنا دیے گئے ان کی وہ زندگی جہاں ادب نہیں تھا وہاں بھی آپ نے ادب لگا دیا. اچھا آپ کیا بیان کرتے ہو؟ آپ کسی صحابہ کرام میں سے کسی بزرگ جلیل صحابی کا ذکر کرتے ہو کہ آپ تلوار لے کے گئے حضور پاک پر گئے نہیں؟ آپ کہتے کون گیا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ گئے تھے تو عمر فاروق نہیں تھے. کون گئے؟ کون عمر گیا تلوار کہہ سکتے ہو؟ نعوذ باللہ وہ تلوار لے کے گیا کہہ سکتے ہو؟ نہ آپ تلوار لے کے تشریف لے گئے. اب حضور پاک کو تلوار لے کے جائے تو تشریف کہہ سکتے ہو؟ آپ تشریف لے کے تلوار لے کے اندر تشریف لے گئے تو حضور پاک تشریف فرما تھے اور آپ نے تلوار اٹھائی. آپ نے اٹھائی آپ کون ہو گئے بھائی؟ حضور پاک کو تلوار لے کے جائے تو یہ تو آپ کے ہی کون لوگ ہوتے؟ کہتے یہ پہلے بھی آپ ہی تھے. سبحان اللہ. اب یہ تلوار کا واقعہ اور اسلام کا واقعہ ایک ہی واقعہ ہے. کیا واقعہ ہے؟ ایک ہی واقعہ ہے. یہ کفر اور یہ اسلام ایک ہی واقعہ ہے اللہ کے ہاں. ہم تو بعد میں سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں ایک ہی واقعہ ہے. ایک یونٹ ہے زندگی. کیا ہے؟ مشکل ہے سمجھنا. اللہ کا زندگی کیا ہے؟ ایک یونٹ. بخشا گیا. اچھا یہ امت میں یہ لوگ بخشے جائیں گے اور گلا کہتا تھا نا مشکل ہے. کیا ہے؟ مشکل ہے. یا اللہ ساری امت کو اللہ معافی کر دے پاس کر دے. امید ہے نا؟ امید ہے کہ تجھے نہیں معاف کرنا اللہ نے معاف کر دینا. سبب کیا ہوا؟ آپ معاف کر دو. کیا کرو؟ آپ معاف کر دو کہ یا اللہ ہم نے معاف کر دیا تو بھی معاف کر.
اب یہ بات دل میں رکھنا کہ وہ کافر جو کہ کفر سے نکل کر صحابہ کرام کے درجے میں پہنچنے والا ہے، اس کے کفر کو بھی برا نہیں کہنا، کہہ سکتے نہیں ہو، ورنہ دل یہی کہتا ہے نا کہ اس کا اسلام سے پہلے کی زندگی کو سختی سے گئے ہم، یہ کیا تھا، یہ خلاف تھا آدمی، یہ کہہ سکتے نا؟ وہ ہم نے اسلام میں کہا مہربانی کی اسی نام کو موجود میں آیا، حالانکہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نام بدلنا چاہیے تھا، ادھر کفر کا نام تھا، اب جب اسلام کا نام نہیں اس نام کو موجود کر دیا۔ اب بات میرے تو جو شخص کو منزل نیکی کی مل گئی، اس کا جو پرانی بدی تھی وہ کیا تھی، قبول ہو گئی نا۔ اور آپ مسلمانوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب تم قبول کر لو کہ وہ دوسرا مسلمان ہے تو اب اس کی بدی مت مان دو۔ آدمی کا گلہ چھوڑ دے، مومن کا گلہ چھوڑ دے، مسلمان کا گلہ چھوڑ دے۔ چلو آپ لوگ تو کرو، باقی لوگ تو بعد میں بتائیں گے ہم ان کو، آپ لوگ تو وعدہ کرو نا کسی مسلمان کو گلہ نہیں کرو۔ آپ کہیں گے سیاستدان ہو، پھر سیاستدان ہو کام بھی چھوڑ دو، اچھا سیاست میں گلہ نہیں کرو۔ تو ایک اور دیکھنے والی بات یہ ہے، جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، کسی کو گناہ گار نہ کرو۔ یہ تو سامنے بات سمجھ آ رہی، آج میں بات سمجھ آ رہی، کیا سمجھ آئی؟ جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اس پر کسی کو گناہ گار نہ کرو۔ تو کیا پتہ کہ اگلا قدم اس کو معافی ہو جائے؟ تم اسے مت برا بھلا کہو کہ یہ ظالم ہے، یہ گناہ کرتا ہے، پتہ نہیں اس کی عاقبت کیا اچھی ہو جانی، پتہ نہیں نیک آدمی کی عاقبت کتنے چل جائے۔ تو لہذا کسی انسان کو نہ بہت اچھا کہو نہ بہت برا کرو جب تک انجام نہ جائے۔ ایک پوری حدیث ہے کہ عین ممکن ہے ایک انسان اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے اور وہ آدمی جنت میں چل جائے۔ عین ممکن ہے کہ آدمی اور جنت میں ایک ہاتھ کا فاصلہ ہو اور آدمی دوزخ میں چلا جائے۔ عین ممکن ہے کہ زندگی پر وہ عالم دین ہو اور گمراہ ہو کے مر جائے۔ کبھی دیکھا آپ نے ایسے واقعات ہوئے کہ ہوئے؟ کہ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی ساری عمر گمراہ رہا ہو اور اس کو ایسی اللہ مہربانی کر دے کہ سیدھا بندے میں مسلمانوں میں معززین میں شامل ہو جائے۔ لہذا یہ بڑے شعور کی بات ہے کہ کسی کو اچھا برا مت کہو جب تک اس کا آخری سانس نہ ہو جائے، بس پھر آپ کا مسئلہ حل ہو گیا کہ ان مقامات کی عزت کرو جہاں سے معززین گزرے ہیں، اور جہاں سے وہ سارے لوگ گزرے وہ راستے بھی آج تک جگمگاتے جا رہے ہیں۔ اب وہ راستے جگمگاتے جائیں گے، وہاں آج بھی تراغا ہوتے جائے گا۔ جس مقام پر عزت کے ساتھ نام لیا جائے آپ کے آنے سے پہلے، یہ مقامات معزز ہو چکے ہیں، ان پر تعظیم کرتے جاؤ۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ بری امام واقعہ ہے۔ بری امام کون تھا؟ لوگ عدل سے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا اعتقاد اس سے اعتقاد ہے۔ آپ کو گزرے ہوئے انسان کو تم نئے سرے سے غیر معزز ثابت نہ کرنا، یہ حاصل کر چکا بھی کمائی، معززین میں شامل ہو گیا، آپ اس کو عزت کرتے ہوئے نکل جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے راز ہے، جن لوگوں کی عزت ہے قائم ان کی عزت کرتے ہوئے نکل جاؤ، یہی تمہاری عزت ہے۔ یہ میرا عرضی ہے، جہاں سے گزرو معززین کو سلام کرتے ہوئے جاؤ، انمتا علیہم کے بعد لوگوں کو سلام کرتے ہوئے نکل جاؤ، شاید تمہیں بھی اسی زمرے میں شامل کر لیا جائے۔ وہ کیا ہے، مجھے زمرہ لاجا زنوگر ایسی ہے نا کہ اقبال نے کہا تھا، کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ دعا میری ہے تجھ سے، شریک زمرہ لاجا زنوگر، یہ سب سے بڑی دعا تھی کہ اللہ کیا کر مجھے شریک زمرہ لاجا زنوگر، لاجا زنو والے لوگوں کے زمرے میں مجھے شامل، جن لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی بلال نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کہتا ہے میری یہ دعا ہے کہ مجھے ان لوگوں میں تو شامل کر، آپ بھی شامل ہو جائے۔ آؤ کس بات بولو، شیشہ بولو گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ جناب ایک گزارش ہے، ہاں ایک صاحب یقین بزرگ میسر آتے ہیں، ہاں ایک صاحب یقین صاحب بصیرت بزرگ زندگی میں میسر آتے ہیں، ہاں اور پہلا
یقین یہ پیدا ہوتا ہے ان سے رابطے میں کہ وہ میرے خیر خواہ ہے. ہاں میں ان کو خیر خواہ کیسے بن سکتا ہوں؟ مجھے یہ بتائیے. دیکھو ایک بڑی دو طریقے ہیں اس میں. اگر آپ کو خیر خواہ ڈاکٹر مل جائے تو بیماری لے کے جانا ہی اس کی خدمت ہے. ڈاکٹر مل گیا تم بیماری لے کے اس کے پاس چلے جاؤ, ڈاکٹر زیادہ راضی ہو جائے گا. مطلب ایک ڈاکٹر صاحب ہے نا, آپ بیماری کا علاج کہیں اور کرائیں, اسی کا دوستی بیماری. تو اگر آپ کو کوئی مل جائے ایسا انسان صاحب یقین مل جائے تو اس کی خدمت کیا ہے کہ اس سے یقین ہی کو تم قبول کر لو, دینا چاہیے کچھ نہیں ہے. صاحب علم مل جائے تو جہالت کو اس کے پاس لے جاؤ, یہ اندھیرا ہے اسے روشنی میں کنورٹ کر دو. وہ دینے والا خوش ہوگا کیونکہ دینے پر مامور ہے. میری بات سمجھا رہی؟ یہی تو مطلب خوبی ہوتی ہے کہ صاحبان بصیرت لوگ جو ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ ان کے سامنے اب بصیرت کے سوالات مانگے جائیں. ان کے ساتھ مطلب میں کوئی اور برابری نہیں ہوتی ہے کہ راستہ بتانے والے سے راستہ پوچھنے کی خدمت ہے. راستہ بتا رہا ہے کہ جناب شیخ اوپر کا راستہ کون جاتا ہے, وہ کیا کہتے جاتا ہے, وہ کیا کرے گا, خوش ہوگا کیونکہ اس کی یہ ڈیوٹی بھی ہے, پلیئر بھی ہے, اس کے شوق بھی یہی ہے, فرض بھی یہی ہے. اس لیے اس کی دنیا داری کی طرف خدمت نہیں کرنی, اس کو کام ہے تم نے لے لیا پوچھ لیا. ہاں مراد یہ تھی کہ حضور میں تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ لے کے حاضر ہوئے اپنی بیرونی اب اس حضور میں سے کبھی دوری بھی ہو جاتی ہے, گھر میں بھی جانا پڑ جاتا ہے, غیابت بھی میسر آ جاتی ہے. اس وقت کچھ طبیعت میں کوئی کیفیت کوئی تصور ایسا ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے لو منشور زندگی میں جا کے دفاع کرو. اب جب گھر جاتا ہے انسان تو وہاں جا کے تمہیں مخالفت ملے گی انسان کے ساتھ, پھر تمہیں یہ بات یاد آ جائے گی کہ اس کو میں نے معاف کرنا ہے. جب معاف نہیں کرنا تو لڑائی کیا کرنی, ہم زندگی وہاں سے بدل جائے گی. جھگڑا آتا جو ہوتا ہے پیسے کے اوپر ہوتا ہے, پیسہ جو ہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے, زندگی جو ہے آنی جانی ہے. انسان نہ کچھ کھوئے گا نہ پائے گا, وہ آئے گا اور صرف جائے گا. تو لینا کیا ہے, تو وہاں جا کے یہ اپلائی ہو جائے گی بات, یہ تنہائیوں میں جا کے اپلائی ہوگی اور تنہائیوں میں ہی ملے گی. تو آپ تو وہی ہوگے نا. اب اس میں ہو کیا رہا ہے, اب ہم یہاں بیٹھے کیا ہو رہا ہے, پتہ کیا ہو رہا ہے, آپ کا جو کاریگر ہے نا شعبہ, دل یا روح, وہ ایڈریس سن رہا ہے, اس سے ایڈریس کر رہے ہیں. ایک ڈرائیور ہے آپ کا اور وہ کچھ نہ کچھ بات سیکھ رہا ہے, کچھ میرے ساتھ وعدہ کر رہا ہے. جب آپ زندگی میں جاؤ گے تو وہ پھر اس کی مرضی کے مطابق چلے گا, حالات کو چلائے گا اور تسکین پائے گا. مقصد یہ کہ پھر یہی تو آپ کو فائدہ ہوگا. وہاں جب آپ نہیں ہوتے تو اسی وقت تو آپ ہوتے ہیں. ہم مطلب اس آج ہوتے ہیں جمعرات کو ملتے ہیں, اگر ہم صرف جمعرات کو ملے تو کبھی یاد نہیں رہے ہمیں, ملتے سارا دن ہے, سارے ہفتے ملتے ہیں. تو وہ جو شوق ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. یہ سنی ہوئی بات خالی سنی ہوئی نہیں رہتی, یہ جا کے زندگی کے عمل میں داخل ہو جاتی ہے. میں آپ کو جو آسان بات بتا رہا ہوں کہ ذکر کرنے والا آدمی, اللہ کا ذکر کرنے والا آدمی, اب یہ معافی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں, این ممکن ہے کہ ذکر جاری ہو اور بندہ ظالم ہو. آپ سے بات کر رہے ہیں, بعد میں واپس کرنے کے بعد پھر کھانے میں بات کر رہا ہوں. این ممکن ہے کہ ذکر جاری ہو اور بندہ پیسہ مانگنے والا ہو. این ممکن ہے کہ ذکر جاری ہو اور بندے کے ماں باپ ناراض ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ذکر شروع کرنے سے پہلے اپنی صفائی کر لو. ذکر شروع کرنے سے پہلے دل کو صاف کر لو, دل کو کدورت سے آزاد کر دو, نفرت نکال دو, لالچ نکال دو, انتقام نکال دو, ہمیشہ رہنے کی تمنا نکال دو, اللہ کی طرف صبر کرنے والے بن جاؤ. اور ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف فرار کر جاؤ. فرار کیسے ہوتا ہے, جوتیاں چھڑ کے دس جاؤ, یہ فرار. اللہ کی طرف بھاگ جاؤ. مطلب یہ ہے کہ ایک جو کیفیت آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے
کہ جب اگر ماں آ جائے تو ماں کے سامنے ہاتھ سے چھوڑ دو، باپ آ جائے تو باپ کے سامنے اپنے ناز چھوڑ دو. مطلب یہ کہ جب تم مسافر ہی بن کے اللہ کی طرف ہے تو پھر تمہیں ساری بات سمجھ آ جائے گی. کچھ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ ہے کہ اسی زندگی میں ہم نے کرنا ہے سارا واقعہ، زندگی کے بعد نہیں ہوگا. تو اپنے آپ کو آزاد کر دو، یہ جھگڑا، یہ لینا، یہ دینا، یہ دل، یہ آزادی چھوڑ دو. نماز پڑھو ضرور پڑھو، لیکن دل میں اگر انسان کے ساتھ کدورت ہے تو نماز تمہاری نہیں ہو رہی ہے، اور اگر نفرت ہے تو کدورت ہے تو نہیں ہو رہی ہے. باقی سیاست کی بات آپ سے پھر بات کریں گے. سیاست میں کیا ہوتا ہے، انسانی طور پر بات کر رہے ہیں. انسانی طور پر نفرت نکال دو کہ چلو ایسا ہی مقدر تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا، اس نے نقصان کیا ہمارا، نے معاف کر دیا. چور کو کتب بنانے کا مطلب یہی ہے. چور کو لگانے کی پھانسی، وہ لوگ پھانسی لگانے پہ کتب بناتا ہے. اگر مجبوری میں ہے، چور ہے کہ پتہ نہیں کون ہے، ٹھیک ہے، وہ واقعی اس طرح ہوگا نا. مجھے یہ کتب بہت ہو گیا، کتب بہت ہو گیا، کتب کیسے بہت ہو گیا؟ کوئی نیا دافت کرو، نامزد کرو کہ نامزد کو یہ بندہ ہے بیٹھا ہے کہ بھائی تو بھی خالیہ جا رہا تھا، کہاں خالیہ جا رہا ہے، چاہے کتب پہلے ہے وہی بن جائے، کچھ بھی رہتا کر دی. تو مدعا تو یہ ہے کہ اگر آپ احسان کرنا چاہو تو پھر ہر آدمی تمہارا انتظار کر رہے ہیں. تم سزائیں دینا، لاٹھیاں جلانا، ایک دوسرے کو پنشمنٹ کرنا، یہ چھوڑ دو. یہی عبادت ہے. ذکر چلانا بہت آسان ہے، ذکر ہو جائے گا. ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر کے مطلب گونج ہو جائے گی بات، لیکن دل پر احساس کرو. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں چھوٹا سا کہ یہ ہم ذکر کرتے تھے بہت زور زور شور کر محفل ذکر کی. ایک دن محفل ذکر ہونے سے پہلے محفل ذکر میں شامل آدمیوں میں سے ایک آدمی نے آگے سوال کیا کہ جب آپ یہ محفل ذکر کرو اس کے بعد دعا کرو کہ میرے اوپر قرضہ ہے، تو نہیں 5,000 کی 6,000 کا تھا بیچارے کے اوپر، یہ قرضہ جیسے یہ ٹل جائے دعا کرو. وہ جو بابا جی ذکر کرتے تھے اس نے کہا دیکھو آج ہم ذکر کرتے نہیں، یہ بیچارہ پیسے کی شکل میں مبتلا ہے، اس سے ذکر کیا کرنا ہے، جس وجہ ذکر ہی پیسے ہو جانے ہیں، ہم ذکر ہی نہیں کرتے. ذکر کی بغل اٹھ گئی. اب جو ذکر کرنے کے لوگ آئے تھے وہ پریشان کہ ذکر کا ہے، کیا بات ہے، ذکر ہونا چاہیے. کہتا ہم ذکر کرتے نہیں ہیں، 6,000 روپئے کرتے ہیں، اس کو ذکر کر وہ نکال دو جا، مجھے نہیں نکالنا. وہ آنند فانند 6,000 روپئے پورا ہو گیا، ذکر کی محفل جاری ہوگی. اب پیسے تو اللہ سے مانگتے ہو، رکھتے آپ بھی جیب میں ہو، یہ جو ظلم کی بات ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ نہیں آئی نا. یہ بات آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی کہ ایک آدمی سوال کیا کہ دعا کرو مجھے 500 روپئے چاہیے. کیا کہا؟ 5 روپئے چاہیے. کیونکہ سارے لوگ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ جیب میں ڈالو، نکالو 500 دو کو. کچھ نہیں کہتے یہ اللہ تجھے دے گا اور آپ نے پیسے بینک میں رکھو. کوئی بات سمجھ آئی؟ اس لیے پیسہ جس کے پاس ہے وہ دے گا، یہ نہ کہنا کہ اس کو اللہ دے گا. کیا کون دے گا؟ آپ ہی دو. جس کے لیے تم دعا کر رہے ہو اس کا دعا آپ ہی کرو. کیا کر رہے ہو؟ جس کے لیے دعا کر رہے ہو اس کا دعا آپ کرو. اس کو اللہ کے والے کہہ رہے ہو تم خود ہی اس کو دو. تو یہاں سے آ کے فرق پڑ جاتا ہے کہ اپنے بھائی کو اور اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ تعاون کرو، اس کی ہیلپ کرو. ذکر پھر جب چلے گا. ذکر کی خوبی یہ ہے ذکر کرنے والا کوئی دنیاوی آرزو نہ رکھتا. بس پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا ذکر ہو جائے تیری یاد میں ہوا جب سے گم، تیرے گم شدہ کا یہ حال ہے کہ نہ دور ہے نہ قریب ہے نہ فراق ہے نہ وصال ہے. کچھ ایسی منزل آ گئی کہ یہ لوگ ذکر کرتے کرتے اللہ پوچھے ہاں بھی بھائی یاد کر رہے ہیں کیا حال چال ہے، تم تو بڑے بھولے کہ اللہ کی حال چال سے بات کی بات ہے، پہلے 2-4 میرے مسئلے حل کر دو. یہ تو وہی بری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا رشتہ بناؤ کہ کام کرانے پونے والے بات جو خود ہی وہ کرتا جائے گا. اس لیے سے کرنا ہے. آپ کو سمجھ آئی بات؟ اور سوال ڈاکٹر صاحب سمجھ صاحب بولو. ایج کو بولا ساتھی کو بولے آپ نہیں ہاں آپ بولو. ذکر سے پہلے دنیاوی مسائل حل کر لیں. دنیاوی مسائل جو ہے میں یہ کہتا ہوں دنیاوی مسائل کو ذکر میں نہ شامل کرنا، اس کو الگ رہنا چاہیے. یہ الگ رکھ. ذکر میں جو ہے نا شعبہ جو ہے نا شامل، ذکر کے اندر سے مطلب دنیا کی تمنا نہ نکلے. دنیا کی تمنا رکھو، تمنا پوری کرو. ایسی تمنا جس کا علاج دنیا میں تمہاری محنت کے بغیر ہے وہ دعا میں شامل کر لو.
کہ محنت سے یہ کام حل نہیں ہو سکتا. مثلا ایک بچہ اس کی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں, بیٹا نہیں پیدا ہوتا, اب یہاں محنت کام نہیں آئے گی, اس کو دعا میں رکھ لو. جہاں محنت کار کر رہی ہوتی, وہ کوششیں یا وہ خواہشیں جن کا تعلق محنت سے نہیں ہے, جن کا تعلق نظام سے نہیں ہے, دعا کے ساتھ دعا کرو. ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے, مطلب دعا ذکر کا مطلب ہے محبت, اللہ کی محبت. محبت جس انسان سے, جس ذات سے کرتے ہو, اس سے دنیا کا سوال نہیں کرو, کیونکہ وہ کار ساز ہے, پہلے ہی پوری کر رہا ہے. جس نے تمہارے مانگنے سے پہلے تمہیں بینائی دی, تمہارے دیکھنے کے لیے روشن کائنات بنائی, جس نے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پاس دودھ کا انتظام کر دیا, جو تمہارا نگران ہے, جو سانسوں کا رزق دیتا ہے, نور کا رزق دیتا ہے, ایمان کا رزق دیتا ہے, خیال کا رزق دیتا ہے, ماں باپ کا رزق دیتا ہے, اولاد کا رزق دیتا ہے, جس کھلی فضا میں تمہیں رکھا ہوا ہے, وہ تمہارے پالنے کا انتظام کر چکا ہے. میں یہ اطلاع دے رہا ہوں, تم نہیں کر رہے ہو اپنا انتظام, وہ خود ہی کر چکا ہے. بس تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو اور اس کی محبت کے اوپر چل پڑو. یہ نہیں سکتا کہ تم اس کا محبت کرو اور تمہارے کام نہ کرے, کام تو خود بخود ہو جائیں گے. اس لیے دین کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے یہ سوال نہ کرنا پڑ جائے کہ مجھے 2-4 دنیاوی کام دیں. کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی محبت کرنے والے ایسے لوگ تھے کہ غریب تھے اور اللہ کے قریب تھے. کہتے غریب تھے اور اللہ کے قریب تھے. انہیں یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ میں پیسہ دے. اور بڑے مقربین تھے, بڑے مقربین تھے. اچھا آپ کیا ایک رات کی بات دل میں رکھنا, کیا ایسا آپ تصور کر سکتے ہو کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی کوئی دعا منظور نہ ہو؟ نہیں مان سکتے آپ. تو کربلا کو ٹالنے کی دعا کی ہوگی آپ نے, راز ہے. آپ کے نام سے دعا منظور ہوتی ہے. آپ نے یہ دعا کی ہوگی یا اللہ کربلا ٹال دے میرے سر سے. کسی شہید ہونے والے دعا کیا کہ شہادت ٹال دے میرے سر سے. کسی غریب نے دعا کی ہوگی کہ غریبی ٹال دے. کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی ہوگی کہ وادی طیب سے مجھے نہ گزار. یہی تو تسلیم رضا کی کہانی ہے. تسلیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو تیری رضا ہے, تیری طرف سے آ رہا ہے, اس کو قبول کرنے کی صلاحیت دے, بدلنے کی نہ توفیق ہو. یا اللہ بدل ہی دے, تو پھر تم اپنی مرضی سے چل رہے ہو. اللہ تعالیٰ جو عطا فرما رہا ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق مانگا کرو. یا اللہ جو تیری طرف سے آ رہا ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. جب ایک بار تم نے یہ توفیق مانگ لی, تمہیں ہر چیز میسر آ جائے گی, ہر چیز, ہر کام. اور اپنے گرو اور اپنے پیروں کو راضی رکھو, دل میں یاد رکھو, استقامت سے لگے چلے جاؤ, مطلب اندھیرے میں روشنی ہوتی جائے گی, ہوتی جائے گی. اور ذکر یہ ہے تو فکر وہ ہے. فکر کیا ہے؟ اس کی یاد میں گم ہونا. ذکر کیا ہے؟ اس کو پکارتے رہنا. کبھی پکار لیے کرو, کبھی یاد میں گم ہو جائے کرو. بس یہ ذکر اور فکر دونوں چلتے ہیں. یاد میں گم ہو جاؤ. اب آپ کوئی آئے آدمی, آپ کوئی نہیں, اب دعا کر لو. دعا کیا کرو؟ یہی دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوبوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین زندگی کے مصروفیات میں تیرا نام یاد رکھیں, یہی ہمیں توفیق عطا فرما. تیرا ذکر کریں, ہمیں توفیق عطا فرما. تیری یاد سے اپنے دل کو آباد رکھیں, یہ توفیق عطا فرما. یا اللہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا بنے, آپ سے محبت کریں, آپ کی یاد کو ہم اپنے دل میں آباد رکھیں. یا اللہ تو ہم پر مہربانی فرما. یہ زندگی بھی آسان فرما, آنے والی زندگی بھی آسان فرما. اور یہ زندگی ہمیں ایسی عطا فرما کہ اس میں ہمیں کوئی حالات زمانہ کی پریشانی نہ ہو. ہماری اولادیں ہماری مؤدب ہوں. دعا کرو یا رب العالمین مہربانی فرما, ہماری اولاد ہماری مؤدب ہو. ہمارے ماں باپ ہم پر رحم کریں, ہم اولادوں پر رحم کریں. اولاد ہماری اطاعت گزار ہو. ہمیں ہمارے بزرگوں کے ساتھ اطاعت کا موقع عطا فرما, وہ ہم پر راضی رہیں. ہمارے تمام بزرگ ہم پر راضی رہیں یا رب العالمین. تو یہ زندگی ہمارے لیے آسان بنا دے, اپنے فضل کی داستان بنا دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین.